أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر بنا لیا تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ بہت گنہگار تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد بھی کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی اور فرقان فیصلہ دیا، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت پالو. بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کچھ حالات اور اس کے کچھ کالے کرتوتوں کا ذکر فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ ہم سدا اس دنیا میں حکومت کریں اور اپنی زندگی گزاریں، اور اپنی دنیا کی حکومت اور اپنی سلطنت اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے تقریباً 90,000 بچوں کو اس نے قتل کیا. جو ایک اس روئے زمین پر ناحق قتل کا اس نے ایک ایسا گھنونا کام اور حرکتیں کی ہے کہ دنیا آج اس کو یاد کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی فرعون زندہ نہیں رہا اور نہ اس کی حکومت باقی رہی، سب ختم ہو گئے اور سب کو ہم نے ڈبا دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب فرعون اپنے لاکھوں لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے تھے تو بحر کلزم سامنے آیا،
اور بحر کلثم پانی سے بالکل بھرا ہوا تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، رات کی تاریکی اور وہ کیفیتیں سامنے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سمندر بحر کلثم کے سامنے پہنچے اور ادھر شیطان نے خبر دی فرعون کو کہ چلے، اور نکل گئے سارے ساتھیوں کو لے کر۔ اب تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور پھر وہ وہاں سے تمہاری اس حکومت اور سلطنت کو وہ ختم کر دیں گے، اس لیے فوراً اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ فرعون آؤ اور تاؤ نہ دیکھا، بلکہ فوراً نکلا اور تمام لشکروں کے ساتھ اور پیچھا کیا، ہتھیاروں سے لیس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل نہتے اور خالی ہاتھ ہے اور ان کے ساتھی ہیں۔ بحر کلثم سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑا ہونا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد لوگ پوچھے کیوں یہاں کھڑا کیا ہے موسیٰ؟ سامنے سمندر ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، کیا ہم لوگوں کو مار دینا چاہتا ہے کیا؟ اور دیکھو ادھر پیچھے سے فرعون تمام لشکروں کے ساتھ آ رہا ہے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، کس دشمنی کا تم نے بدلہ لیا اے موسیٰ؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی امت اور ان کے ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے فرق ہم سب کے آقا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، اور یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا۔ نبی کے ساتھ جنگ احد میں صحابہ ہیں، خمسان کی لڑائی ہے۔ جنگ بدر میں 313 بہت کمزور لوگ ہیں، نہتے ہیں، اور ادھر 1300 کی تعداد، سب کے پاس ہتھیار، اور ادھر خالی خالی ہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بظاہر جنگ کے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں کیا کہتے ہیں صحابہ؟ یہاں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صبر سے رہیے، ہم لڑیں گے۔ اے دشمن کو بتا دو کون ہے میرے آقا کو گالی دینے والا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی حوصلے سے کام کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے سمندر اور دریا کو دیکھ کر کے نبی سے یہ مخاطب ہو کہ کہاں لے آیا، لیکن ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے غلام اور صحابہ نے کبھی بھی اف تک کے نہیں کیا۔ ان کے سامنے بھی سمندر ہے اور قسطنطنیہ کے سفر پر صحابہ ہیں اور جماعت جا رہی ہے۔ لوگوں کو خبر جب ملی ہے آ رہے ہیں لوگ ہماری بستی میں داخل، اگر وہ ہو گئے تو ہر ایک کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا، ہماری عیسائیت اور ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا، لہٰذا جو آنے جانے کا راستہ ہے پول ہے اس کو توڑ دو۔ لوگوں نے توڑ دیا۔ جب پورا قافلہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں پہنچتے ہیں وہاں تو راستہ ندارت، راستہ ختم۔ یہ ہے صحابہ اور وہ ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں میں فرق دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہہ رہے، خاموش ہیں۔ کیوں؟ نبی اس وقت تک نہیں بولتا ہے جب تک اللہ بولنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہاں وہ کیا کہتے؟ اگر اپنی طرف سے کہہ دیتے دریا میں کود جاؤ تب بھی غلطی ہوتی، اگر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ سنا دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ کے یہاں پکڑ۔ کوئی بھی کام اللہ کے مرضی کے بغیر نبی نہیں کرتا، جب تک کہ حکم نہیں ہو جائے اس وقت تک کہ نہیں، اگر کر دیا تو اس میں فائدہ نہیں، اس میں نقصان۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب پیٹ میں درد ہوا اور بہت تڑپ گئے تو کہا پروردگار پیٹ میں درد ہے کیا کروں؟ کہا جاؤ اور جنگل جاؤ، ریحان نامی درخت کے پتے کو توڑو اور توڑنے کے بعد پھر اس کو عرق بناؤ اور پھر پانی میں ملا کر کے تم پی لو، تمہارے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عمل کیے، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ 1-2 مہینے کے بعد پھر یہ درد اٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے جنگل چلے گئے اور درخت کا پتا توڑے، عرق بنائے اور پی لیے، لیکن درد جانے کے بجائے درد بڑھ گیا۔ اب ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار وہی کام کیا ہوں جو پہلے کیا تھا، اسی درخت کے پتے سے علاج پہلے ہوا تھا، ابھی بھی وہی کام کیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم فرق یہ ہے اس وقت تم مجھ سے پوچھ کر کے کیا تھا، ابھی تو بغیر پوچھے کیا ہے، اسی لیے درد بڑھ گیا۔ نبی کی شان نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی ادھر سے ادھر کہہ دے۔
اسی لیے ہم بہت ہی مضبوط اور بہت ہی عقیدہ اور پختگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی امت کو حکم دیا ہے اور جو بھی آپ نے عمل بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے. ایک بھی کام، ایک بھی عمل اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں بتائے، چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے تعلق ہو، اللہ کے حکم سے. اور اللہ نے اگر حکم نہیں دیا تو آپ نہیں کیے. وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میری امت تہجد کی نماز ہم اس پر فرض کر دیں. آپ چاہ رہے ہیں، بڑی اچھی اور بڑی پیاری نماز ہے، اللہ سے جوڑنے والی نماز ہے، بہت ہی شاندار نماز ہے. نبی کبھی تہجد نہیں چھوڑتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں. لہذا چاہ رہے تھے رسول اللہ کہ ہم اپنی امت پر فرض کر دیں اس نماز کو، لیکن اللہ نے کہا اگر فرض کر دو گے، اگر نمازیں چھوڑ دیا تو اور گنہگار تیری امت ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر امت کو چھوڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو یہ بھی نماز میں فرض کرتا دیتا، لیکن نہیں کر رہے. کیوں؟ اللہ نے منع فرما دیا. ہم بس اتنا ہی فرض کیے، وہ فرض رہنے دو، باقی اس کی طبیعت اگر مرضی چاہے تو پڑھنے دو، ہم ثواب دیں گے، اپنی قربت اس سے دیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھیں گے. تو ایک نبی ہے خاموش کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے، جو دین کی خدمت کے لیے نکلے، داعی بن کر کے نکلے ہیں. راستہ ندارت، کوئی پل، کوئی راستہ، کوئی کشتی نہیں ہے. پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا کہ بس گھوڑا دوڑا دو، یقین ہمارا ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دوڑا دو اس میں. لہذا سب کے سب چلے گئے، انتظار ذرہ برابر بھی نہیں کیے. یہاں ایک نبی انتظار کر رہا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے درجے میں ہوں گے. یعنی وہ جو درجہ اور جو کام اور جو حوصلہ اور جو یقین ان لوگوں کا ہوگا، میری امت کے علماء کا یہ حق اور درجہ ہوگا. میرے بھائی بزرگوں، اتنا کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وجہ اس کی یہ ہے بغیر دیکھے ہم سب ایمان لائے ہیں. لہذا صحابہ چلے گئے اور پانی پر اس طرح چل رہے جیسے کوئی خشکی راستے پر چل رہا ہو، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا پیالہ گر گیا، اور گرنے کے بعد وہ تلاش کرتے ہیں تو پیالہ نہیں. دریا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک ہی پیالہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، واپس کر دو. ہم اس میں پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم اس سے وضو بھی کرتے ہیں، ایک ہی پیالہ ہے، لاؤ واپس کرو. اللہ اکبر. پانی کا ایک جھونکا آتا ہے اور ان کے سامنے وہ پیالہ حاضر ہو جاتا ہے. یہ ہے نبی کی غلاموں کا اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مارو لاٹھی، مارو. ایک مارے تو ایک راستہ ہوا. کہا کہ ایک میں نہیں جاؤں گا، ہم لوگ 12 خاندان کے 12 راستہ ہونا. اللہ اکبر. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں سب کو کھلایا، ایک ہی برتن میں سب کو پلایا، ایک ہی کنویں میں پورے مدینے کو سیراب کیا. مدینہ طیبہ میں بھی ایک بھی کنواں نہیں ہے، صرف ایک کنواں ہے، وہ بھی یہودی کے قبضے میں ہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے وقف کیے ہیں تو میرے بھائی بزرگوں، ایک ہی کنواں سے سب لوگ کھاتے پیتے ہیں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم لوگ فلاں خاندان کے، فلاں قبیلے کے ہیں، ہم لوگ باعزت ہیں، وہ غریب ہیں، وہ مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں، الگ الگ ہونا نہیں. لیکن وہ امت کیا کہہ رہی ہے؟ ایک راستے سے نہیں جاؤں گا، 12 راستے ہونا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی پروردگار کیا کروں؟ کہا کہ 12 جگہ مارو. پھر مارتے ہیں تو 12 راستے نکلے، الگ الگ خاندان قبیلے کے لوگ سب اپنے اپنے راستے میں نکل رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک میں جا رہے ہیں اور جب پار ہو جاتے ہیں اور فرعون ادھر آ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے میں کیسے جاؤں، تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا جیسے یہ جا رہا ویسے تم بھی لوگ چلو. ہر ایک راستے میں لوگ گھسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے نکلے تھے اسی راستے سے فرعون بھی موسیٰ کو پکڑنے کے لیے. لیکن ایک نبی کو نہیں پکڑ سکتا ہے. باطل کی طاقت نہیں ہے کہ نبی کو پکڑ لے، مقابلہ ہو تو نہیں پکڑ سکتا ہے. نبی کو اللہ نے 100 مردوں کی طاقت دیتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 100 مردوں کی طاقت دیا تھا. آپ ہمت اور حوصلے کے بڑے پہاڑ تھے.
کبھی بھی آپ ہمت اور بزدلی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے نکل رہے تھے، فرعون بھی اور نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے وہاں ذکر کیا وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے جب یہ ڈوب رہا تھا۔ ڈوب گیا فرعون، ہلاک ہو گیا۔ روایت میں بات آتی ہے، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بہروپیہ جو تھا وہ جو ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تیار کیا تھا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ موسیٰ جیسا کپڑا پہنے ویسا ہی کپڑا پہننا، پیسہ ہم دیں گے، کام تم کو کرنا ہے، جیسے وہ لاٹھی رکھتے ویسے ہی لاٹھی تم رکھنا، ہم تمہارا انتظام کریں گے، جیسی وہ جوتی پہنتے ویسے ہی پہننا، جیسا امامہ باندھتے ویسے ہی باندھنا، اور جہاں وہ بازار میں، راستے میں، لوگوں کے اجتماع اور جمع مجلسوں میں جہاں وہ بیان کریں گے تم بھی سامنے کھڑے ہو جانا، جو وہ بولیں گے تم بھی بولنا، بس اتنا کام تم کرنا، پریشان صرف کرنا۔ آج دشمن اسلام کا دو کام ہے، ایک تو ہے امت محمدیہ کو یعنی ہم سب کو نفسیاتی جنگ سے پریشان کرنا، یعنی ہم اس کو ماریں گے نہیں، صرف ان کا قرآن کو جلا دیں گے، ان کو ماریں گے نہیں، محمد الرسول اللہ کا کارٹون بنا دیں گے، نعوذ باللہ۔ ہم ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ان کے مذہبی چیزوں کو ہم ورگلا دیں گے۔ بس ایک کام وہ کر رہا ہے، اس میں مسلمان منتشر ہوتے ہیں، نبی کی محبت میں آ کر کے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قرآن کے نسخے جلتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک وہ ہے چال، اور ایک ہے آمنے سامنے مقابلہ کرنا، جنگیں کرنا، میزائل اور بموں سے مسلمانوں کو ہلاک کرنا۔ لہٰذا یہ کیوں دونوں کاموں میں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے ایسا اگر ہوتا تو اسلام یہاں تک کہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ، اے میرا کلیم، ہو گیا کام، خوش ہو گئے؟ دیکھو سب کو میں نے ڈبا دیا۔ کہا پروردگار ڈوبنے پر مجھ کو اتنا تعجب نہیں ہے جتنا یہ بہروپیہ میری طرف چل کر کے آ رہا ہے پانی پر، یہ پانی پر چل کر کے آ رہا ہے اور بالکل راستہ مل گیا ہے، پھر بھی یہ پانی پر چل کر کے میری طرف آ رہا ہے، اس پر مجھ کو تعجب ہے۔ فرعون کا ڈوبنا تو یقینی تھا، وہ مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا تو ڈوبنا ہے، باطل ہے، ہلاک ہونا ہے، لیکن اس کا ساتھی، فرعون کا ساتھی یہ بہروپیہ جو مجھ کو ہر وقت چڑھایا کرتا تھا، وہ پانی پر ایسا چلتا آ رہا ہے میری طرف، مجھ کو اس پر تعجب ہے، یہ کیسے آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب آ رہا ہے، اب تمہارا ساتھی میں اس کو بنا دیا ہوں، پہلے یہ فرعون کا ساتھی تھا، اب میں تمہارا ساتھی بنا دیا ہوں۔ کہا کیسے پروردگار؟ کہا کہ میں نے دیکھا اس پوری جماعت میں تو دیکھا اس کو کہ یہ تمہاری طرف لباس پہنا ہے، میں نے اس کو دیکھا تمہاری طرف امامہ لگایا ہے، میں نے اس کو دیکھا تمہاری طرف یہ ہاتھ میں لاٹھی لگایا ہے، تمہاری طرح چال چل رہا ہے، تو میں یہ پسند نہیں کیا جو میرے محبوب اور میرے نبی کا اور جو میرے دوست موسیٰ کلیم کا جو نقل کرتا ہو، آج اس کو میں ڈبا دوں فرعون کے ساتھ، یہ گوارا نہیں کیا۔ پتہ چلا میرے بھائی بزرگوں، آج اگر ہم تھوڑا سا بھی نقل کر لیں دین کا تو امید ہے کہ اللہ ہم کو نجات عطا فرما دے گا۔ نقل میں بہت بڑی چیز ہے، آج نقل کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اصل تو بڑی دور کی بات ہے، اصل تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ نماز ہماری نقلی ہے، یہ ہمارا عمل ایک نقل ہے، ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا ایک نقل ہے، اصل تک تو ہم نہیں پہنچ پا رہے، لیکن اللہ جب پسند کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے، نقل کو بھی اصل کے درجے میں دے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اتنی حدیثیں لکھیں کہ لکھتے لکھتے لکڑیاں قلم کے چھلکے بوریا کے بوریا ڈھیر سارا جمع ہو گیا۔ انتقال کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ دیکھو میرا پانی جو گرم کرو گے اسی سے گرم کرنا۔ کس سے گرم کرنا؟ اس تراشے سے گرم کرنا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے میرے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے، میں یہی پیش کروں گا اللہ کے سامنے، اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قلم کے وہ تراشے سے میرا پانی گرم ہوا ہے جس قلم سے تیرے نبی کا کلام میں لکھا کرتا تھا، یعنی حدیث۔ اتنے بڑے محدث، وہ انتقال جب ان کا ہوا ہے تو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تو ٹھیک ہو گیا میرا، لیکن خدا کی رحمت پر جتنا
میرے ساتھ جو ہوا اس پر جو تعجب ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑا مجھے تعجب خدا کی رحمت پر یہ ہے کہ میرا پڑوسی کی جو جنت ہے، میرے پڑوسی کی، وہ میرے سے ایک درجہ اونچا ہے، اور اللہ نے کہا یہ تیرے پڑوسی کی جنت ہے تمہارے ساتھ میں، لیکن ایک درجہ اس کا اونچا ہے۔ تو میں حیران ہوں خدا کی رحمت پر۔ کہا کہ تمہارا پڑوسی وہی لوہار؟ نے کہا کہ ہاں وہی لوہار۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک محدث تھے، ان کا پڑوسی ایک لوہار تھا۔ کہا کہ وہی ہے تمہارا پڑوسی، جا کے پوچھو وہ کیا عمل کرتا ہے۔ خواب دیکھنے والا دوست محدث نے جا کر کے پوچھا، معلوم کیا، کہا کہ کیا بتاؤں، کوئی خاص عمل نہیں ہے میرے پاس، کوئی خاص عمل نہیں ہے میرے پاس۔ رات میں تھک ہار کر کے جب گھر پہنچتا تھا اور لوہے کو پیٹ پیٹ کر کے بدن میرا چورا چورا ہو جاتا تھا، اور میں کچھ بھی عمل خاص نہیں کر پاتا تھا، نماز جیسی پڑھنی آتی تھی پڑھ لیتا تھا، لیکن میری دیوار اور میرے پڑوسی عبداللہ ابن مبارک جس کا انتقال ہو گیا، ان کی دیوار ملی ہوئی تھی، اور ایسی پہلے دیوار اور گھر ہوتے تھے کہ ادھر ادھر کے حال معلوم ہو جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں۔ جس وقت وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے میں بھی اٹھ جاتا تھا، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے دیوار کے لگے ہوئے بازو میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا، ان کا رکوع سجدہ مجھ کو معلوم ہوتا تھا، وہ کب رکوع کر رہے ہیں کب سجدہ کر رہے ہیں، لہذا جب تک کہ وہ کھڑے ہوتے تھے میں کھڑا رہتا تھا، مجھ کو پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا، وہ جب تک جھکے رہتے تھے میں جھکا رہتا تھا، بس یہی کہتا تھا، اے اللہ ادھر جھکا ہوا ادھر میں بھی جھک رہا ہوں، اگر ان کو آپ قبول کریں گے تو مجھ کو بھی قبول کر لیجئے۔ جتنے دیر تک وہ سجدہ میں بھی سجدہ کرتا تھا، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر کے دیر تک رو رو کر کے دعا مانگتے تھے تو میں اللہ سے کہتا تھا مجھ کو مانگنا نہیں آتا ہے، وہ مانگ رہا اگر اس کو دے رہے ہیں تو اللہ مجھ غریب کو بھی دے دیجیے گا۔ اسی میں پوری رات ان کا نقل کرتا تھا، مجھ کو آتا نہیں تھا۔ اور ایک کام یہ کرتا ہوں میں کہ جب میں لوہے کو پیٹتا تھا ہتھوڑے سے، اور اگر اذان کی آواز آتی تھی تو اس موقع پر اگر میرا ہاتھ ایسا اٹھا ہوا رہتا تھا تو میں ایسا ہی روک دیتا تھا اپنے کام کو، ہتھوڑے کو لوہے پر مارنا بند کر دیتا تھا اذان کے احترام میں، شاید کہ یہی عمل اللہ قبول کر لیا ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نقل ہو رہا ہے، اور نقل میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دے رہا ہے۔ آج ہم اصلی مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، کم سے کم نقل تو کچھ کیجئے، نقل میں بھی اللہ شاید نجات عطا فرما دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم یہ تیرا نقل کر رہا تھا، میں گوارا نہیں کیا کہ میں فرعون کے ساتھ اس کو ڈبا دوں جو میرے نبی کا نقل کرے، اس لیے لباس، وضاقت، رہن سہن جو ایک مسلمانوں کی پہچان ہے، میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ شاید کہ اگر کوئی نقل کر لے کہ یہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے، یہ نقل کر لے میرے آقا، یہ علماء بزرگان دین اولیاء کرام کی یہ سر پر ٹوپی اور ڈھاکنا، یہ بزرگوں کا نقل کر لے، اپنے سفید لباس کو استعمال کر لے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر پہن لے، بیٹھ کر کے پانی پیے، بیٹھ کر کے کھانا کھائے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ ایک نقل کر لے تو قسم خدا کی اس میں نجات ہے، اس میں نجات ہے۔ اورنگزیب کا نام سنے؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر بزرگ، 51 سال اس ملک میں حکومت کی۔ کتنے؟ 51 سال۔ اللہ، کبھی الیکشن نہیں ہوا، کبھی الیکشن نہیں ہوا، 51 سال تک بادشاہ رہے، تہجد گزار، بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی 5 نماز ایک ہی مرتبہ چھٹی ان کی نہیں، صاحب ترتیب، ایسے اللہ والے، ایسے اللہ والے۔ ایک بہروپی آیا ان کے پاس، کہا کہ بادشاہ وقت ہو ذرا کچھ مجھ کو دے دو، تو حضرت نے مذاق میں کہا کہ ارے تم کو کچھ انعام تو اس وقت میں دوں جس وقت تم کو میں پہچان نہیں سکوں، بچپن سے تم کو میں جانتا ہوں تو بہروپیہ ہے، اسی لیے میں کچھ نہیں دوں گا، ہاں تم ایسا میرے سامنے بن کر کے آ جاؤ کہ میں تجھ کو پہچان نہیں سکوں تو پھر تم کو میں بہت انعام دوں گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ بہروپیہ چلا گیا اور جنگل چلا گیا، اور ایک بالکل ولیوں جیسا لباس بنایا، ولیوں جیسا امامہ باندھا، ولیوں جیسا شکل و صورت بنائی، اور جا کر کے جنگل میں ایک کٹیا لگایا اور مسلح پر بیٹھا خوب اپنا عمل شروع کیا۔ جب کسی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ان کی تعویذ پر بڑا فائدہ، تو دیکھیے پوری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے، مسجد خالی، وہاں جا کر کے لوگ بھر جائیں گے، اور مرد تو مرد، عورتوں کو معلوم ہو جائے تو اللہ اکبر، وہ تو بالکل سیلاب کی طرح امڑ کر کے چلے جائیں، اپنا ایمان عقیدہ کسی غیر کے ہاتھ میں دے کر کے چلی آئے۔
تو لوگوں کو بہت معلوم ہوا کہ ایک اللہ والا بزرگ جنگل میں بیٹھا ہے، بڑی عبادت ہے، تو اب لوگ دعا کے لیے پہنچنے لگے، وہ بھی دعا دیتا رہا، سب کو بھیجتا رہا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک مرتبہ پریشانی آئی، تو انہوں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، کوئی اس وقت میں اللہ کو کوئی ولی ہے تو بتاؤ، اس سے چل کر کے دعا کراؤں، کچھ مسائل ہیں، شاید ان کی دعا سے میرے مسئلہ حل ہو جائے۔ کہا کہ ہاں، ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے بزرگ، بڑا وقت کا ولی ہے، کچھ بھی نہیں لیتا ہے، بس دعا کر کے سب کو بھیجتا رہتا ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ چلیے مجھ کو بھی لے چلو۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گئے، جا کر کے بڑی ادب و احترام سے بیٹھے، سلام کلام کیے، یہ بھی وقت کا ولی بنا ہوا۔ حضرت اورنگزیب کے ساری باتوں کو سنے اور سب کچھ سن کر کے ہاں 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 اور دعائیں دیتے رہے۔ جب وہ اٹھ کر کے جانے لگے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، تو کچھ ان کو ہدیے کے طور پر میں کچھ ان کو دینے لگے، ایک تھیلے میں کچھ رقم دینے لگے۔ تو وہ اٹھے اور اٹھ کر کے پیروں سے ٹھوکر مار کر کے دور کر دیا، اورنگزیب لے کر کے جاؤ، تمہاری اس ہدیے کا میں محتاج نہیں ہوں۔ تو حضرت اورنگزیب اور سمجھ گئے واقعتاً یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، نہیں لے رہا ہے، آج تو لینے والے سب دکان کھولے، یہ تو وقت کا ولی واقعتاً ہے، ٹھوکر مار دیا۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور متاثر ہوئے اور دل میں اس کا عظمت احترام لے کر کے آئے۔ ابھی دربار میں پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد یہ 2 روپیہ بھی آ گئی پیچھے کہا کہ اورنگزیب انعام دو۔ کہا کہ ارے ابھی تو تم وہاں تھا، ابھی یہاں آ گیا۔ کہا میں وہی 2 روپیہ ہوں۔ کون؟ وہی 2 روپیہ ہوں جس کو آپ نے کہا تھا تم ایسی شکل بنا لو، جب میں تجھ کو پہچانوں گا نہیں تو بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو آپ تو آئے تھے میرے پاس، ہم کو پہچان نہیں سکے، میں وہی 2 روپیہ ہوں۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب اور انوکھے انداز میں کہتے ہیں، ارے بھائی اتنا انعام دیا تھا، تھیلی بھر کر کے پیسے دیا تھا، وہ کیوں نہیں لیا؟ تو لے لینا چاہیے تھا تم کو، وہی تو انعام تھا تمہارے لیے۔ اگر نہیں پہچان سکا تو دے رہا تھا تو لے لیا رہتا تو، لیکن تو میرے سامنے میری رقم، میرے پیسے کو ٹھوکر سے مار کر کے ہٹا دیا۔ وہ لے لیے ہوتے تو ہم تم کو تو دینے کے لیے آیا تھا۔ تو اب بتانا جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، یہ قصہ سنا کر کے جو بتانا وہ یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، کیا کہتا ہے 2 روپیہ؟ اورنگزیب، حضرت اورنگزیب میں اس لیے نہیں لیا وہ آپ کا ہدیہ، اس وقت میں ایک ولی کی شکل اختیار کیا تھا، اگر میں اس شکل میں لے لیتا یہ تو ولی بدنام ہو جاتے، اللہ والے بدنام ہو جاتے، اس لیے میں اس رنگ و روپ میں نہیں لینا پسند کیا۔ آج تو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہمارے شکلوں میں میرے بھائی بزرگوں، آج اسلام کو نقصان پہنچانے والے اسلام کی شکلوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آج جتنا نقصان ہمارے سے ہاتھوں سے اسلام کا ہو رہا ہے، غیروں سے کم ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اس کا قدر نہیں کیا، احترام نہیں کیا، آج اس کی عزت ہم نے نہیں کی ہے، لہذا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس کو انعام دیتے ہیں اور پھر کہتا ہے وہ 2 روپیہ کہ جاؤ حضرت اورنگزیب، اس نقل میں مجھ کو اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا ہے، بس اب تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اب دنیا کو تو میں چھوڑ دیا ہے، جب سے یہ لباس پہن لیا بس خدا خدا ہی ہے بس، اور اب میں تیری سلطنت میری اس مسلح کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جو مجھ کو مزہ اور لطف اس مسلح پر آتا ہے اب تیری شاندار محلوں میں بھی دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض یہ کرنا ماں بہنوں، ہم کم سے کم نقل کرنے والے بن جائیں، اصل تک نہیں پہنچ سکیں تو کم سے کم نقل کرنے والے بن جائیں۔ کسی ایک عمل میں بھی اللہ کو ہمارا نقل پسند آ گیا تو ایمان کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ کلیم، وہ آ رہا ہے، اب تیرا ساتھی میں بنا دیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، کل نفرت کرتا تھا تجھ سے، آج تجھ سے یہ محبت کرے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ فتح مکہ سے پہلے نفرت کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے ایمان قبول کر لیے تو وہی اکرامہ حضرت ابو جہل کا بیٹا کیا کہتا ہے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ایمان لانے سے پہلے نفرت اور دشمنی محمد الرسول اللہ سے تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد اب ساری دنیا میں سب سے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے حالات کو بدل لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کے چلے، کہاں چلے؟ مصر کے طرف، اور ایک میدان میں پہنچے۔ جب لوگ اطمینان ہو گئے،
جب سکون مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت اور ان کے جماعت ان کے ساتھی لوگ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو نجات دے دیا، اس لیے اب بتاؤ کیا کرنا ہے مجھ کو، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیا ہے، کوئی کتاب ہے دیجیے پڑھنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے پروردگار اب کوئی عمل کے لیے کتاب دیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پر کتاب دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 30 دن تک کے رہنا، کتنے؟ 30 رات تک یہاں قیام کرنا، اعتکاف کرنا۔ جب 30 دن تک ہو گئے اور وہ عادہ کر کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے میں جا رہا ہوں کتاب لینے کے لیے، کیا کتاب لینے کے لیے، تم لوگ اطمینان سے رہو۔ اب یہاں تو کھانا پینا کیا ہو رہا تھا، آسمان سے کھانا آ رہا تھا، من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، بھوک لگتی تھی دسترخوان بچھا دیتے تھے، اوپر سے ایک حلوہ درخت کے پتوں سے آ جاتا تھا اور بھنی بھنی پرندے آ جاتے تھے اور کھاتے تھے اور پھر وہ دسترخوان چلا جاتا تھا۔ بڑے مزے کی زندگی تھی، کاش کہ ایسا دسترخوان آج ہوتا ہے، لیکن جتنا مزہ محنت میں ہے، مشقت میں ہے اور پھر اللہ کو یاد کرنے میں ہے، وہ مزہ اس میں نہیں جتنا اس میں مزہ ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو یہی زندگی دیا ہے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے، 30 دن راتیں گزاریں تو اللہ نے فرمایا نہیں 10 دن اور رکو، 10 دن اور رکو۔ 10 دن تو کتنے ہو گئے؟ 40۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن۔ یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں چلہ ثابت ہے، کیا ہے؟ یہاں سے جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ چلہ ثابت ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن روکا، تو ہم لوگ بھی جو چلہ لگاتے ہیں اسی سے لگاتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے۔ یہ چلہ کیا ہے؟ اس ترتیب کو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، بزرگوں کی ترتیب ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ تربیت کے لیے جتنا دن لگے لگانا چاہیے، صرف ہماری نظام بنانے کے لیے ہمارے اکابر بزرگان دین نے وہ 10 دن 3 دن 40 دن یہ ایک ترتیب بنا دیے ہیں اور اس کے مطابق ایک عمل دے دیے ہیں، لیکن اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10 دن اور بڑھ گئے تو ادھر یہ لوگ جو انتظار میں تھے کہنے لگے موسیٰ خدا کے پاس گیا، شاید بھول گیا ہم لوگوں کو۔ جب آدمی زیادہ دن اپنے بزرگوں سے الگ ہوتا ہے، دین کی مجلسوں سے الگ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت سے الگ ہوتا ہے، تو تیسرا کون آتا ہے؟ بڑے حضرت آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً اللہ والوں سے ملتے رہو، وقتاً فوقتاً اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، وقتاً فوقتاً تم دین کی مجلس میں شامل ہو، اور اگر تم نے فاصلہ کیا تو بیچ میں شیطان آ جائے گا۔ وقتاً فوقتاً تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اگر نہیں کرو گے تو بیچ میں شیطان تمہارے دلوں میں گھس جائے گا۔ وقتاً فوقتاً تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو، ورنہ شیطان تمہارے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دے گا۔ تو ادھر شیطان آ گیا، آ کے وہ گیا ہے، بھول گیا، اس لیے ایک میں خدا بنا رہا ہوں تمہارے لیے، اور فوراً اس نے سونے اور چاندی کو گلایا اور بچڑے کے شکل میں ایک چیز بنا دی۔ اور یہ شخص کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا سامری۔ سامری یہ ایک یتیم بچہ تھا، ماں نے اس کی پرورش نہیں کر پائی تو کیا کی؟ جنگل میں چھوڑ دی اور ایک پتھر کے چٹان کے نیچے سلا کر کے ماں چلی گئی۔ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو، اس بچے کو روزانہ دودھ پلانا تیرا کام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، اس کو پلاتے تھے دودھ اور پھر جاتے تھے۔ ہوش جب تک کہ رہا اس وقت تک کہ حضرت جبریل پلاتے رہے دودھ، اور اس بڑھتا رہا، پرورش اس کی ہوتی رہی۔ گھوڑے پر حضرت جبریل آتے تھے، جب واپس ہوتے تھے تو یہ سامری یہ بچہ غور سے دیکھتا تھا کہ گھوڑا کا جہاں پیر پڑتا ہے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ لہذا جب یہ ہوشیار ہوا تو پھر وہاں کی مٹی اٹھا کر کے رکھنے لگا، مٹی اٹھا کر کے رکھنے لگا۔ وہ جو بچڑا بنایا سونے اور چاندی سے، اس کے پیٹ کے اندر یہ مٹی ڈال دیا
یہ تاثیر تھی اس مٹی میں کہ مردہ چیز کو زندہ کر دیتی تھی، لہذا اس سے ایک آواز آنے لگی۔ تو یہ سامری کیا کرنے لگا، کہا کہ دیکھو موسیٰ تو وہاں خدا سے کتاب لینے گئے ہیں، تمہارا خدا تو یہاں ہے۔ لہذا اسی دن سے یہ بچڑوں کی عبادت شروع ہوئی، اسی دن سے گائے کی عبادت شروع ہوئی، اور آج جتنے بھی دیول اور مندروں میں بچڑے مل رہے ہیں یہ سب اسی قوم کی پارٹی ہے اور اسی قوم کی نسل ہے جو لوگ بچڑوں کو خدا مانتے تھے۔ یہاں ایک قابل ذکر بات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غور کرو، یہ سامری جس کی پرورش ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ فرشتہ کر رہا ہے، سب سے اونچے درجے کا فرشتہ اس کو دودھ پلا رہا ہے، یہ کیا بنا، یہ شیطان بنا، یہ کیا بنا، شیطان بنا۔ اور وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، وہ کیا بنا، وقت کا نبی اور رسول بنا۔ پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کس کو وقت کا ولی بنا دے، کس کو وقت کا نبی بنا دے، کس کو وقت کا رہبر و رہنما بنا دے، کسی کو پتہ نہیں۔ دیکھیے پلانے والا جبریل اور پرورش کرنے کرانے والا جبریل، لیکن کیا بنتا، خدا کا دشمن اور باغی بنتا ہے۔ اور جس کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے وہ کیا بنتا، وقت کا نبی اور رسول بنتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہیں کہیے کہ اگر کسی نبی کا باپ اگر کافر رہا اور اس کا بچہ نبی بنا تو نبی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور باپ کیا ہیں، بت بیچتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ باپ بت پرست ہے اور یہ نبی کیسا بن گیا، خدا چاہا بنا دیا، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ایمان اور ہدایت عطا کر دیتا ہے، لہذا بچڑے کی عبادت وہاں سے شروع ہوئی اور آج تک یہ سلسلہ کیا ہے، چل رہا ہے، اور وہیں سے یہ نسلیں چلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد آئے تو دیکھیں یہ کیا ہو گیا، 40 دن میں یہ امت بدل گئی۔ ہائے ہائے، آج کتنا 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، نبی کی دعاؤں کی برکت سے، صحابہ کی مخلصانہ کام کی وجہ سے، اور ہمارے اکابر علماء کرام بزرگان دین کی محنتوں کی وجہ سے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہوں کی وجہ سے 1450 سال 15 صدی کا عرصہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ امت ابھی نہیں بگڑی ہے، یہ ساری امت نہیں بگڑی ہے، کچھ بگڑ گئے ہیں لیکن سب نہیں بگڑی ہے۔ اگر سب بگڑ جاتے تو مسجدیں آباد نہیں رہتی، بلکہ آج بھی یہ زندہ امت ہے، آج بھی اپنے مال جان لگانے کے لیے تیار ہے، آج بھی یہ اسلام کے پابند ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو مسجدوں سے مردوں کو مسجدوں کا آنے کی توفیق نہیں ملتی، ہمارے راستے اور چلتے پھرتے بازاروں میں پردہ نشی ماں بہنیں نظر نہیں آتی۔ پتہ چلا کہ یہ امت کے بارے میں اللہ کے رسول جو تڑپ کر کے دعا کیے تھے، اللہ میری ساری امت کو گمراہی اور ضلالت میں نہ ڈالیے گا، بلکہ اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے آج کچھ امت کا ایک طبقہ آج بھی ایسا ہے جو آج اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ لہذا وہ 40 دن میں بت پرستی کے عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھائیں، پھر توبہ اور استغفار کرائیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک۔ اللہ نے کہا کہ اچھا چلو اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ پھر سے مسلمان ہوئے، پھر توریت پڑھنا شروع، اور دکھائیں کیا لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ کتاب، کہا کہ یہ کتاب ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود تم کو اللہ کو دیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم نہیں مان لیں گے اس پر۔ اللہ اکبر، اس لیے چلو ہم کو لے کر کے چلو، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تم کو دے رہا ہے اور تو لے رہا ہے، ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تب ہم مانیں گے، جانیں گے ہاں تجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ ہائے ہائے، آج 1500 صدی کا عرصہ گزر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب، یہ قرآن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ پر حرف بہ حرف اترا ہے، اس میں ایک لفظ بھی ہم ادھر ادھر نہیں کیے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی شان، یہ امت محمدیہ کی پہچان، یہ امت محمدیہ کا وقار۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، اے اللہ امت محمدیہ کو ہم کو دے دیجئے اور میری امت کو محمد الرسول اللہ کو دے دیجئے۔ یہ امت ماننے والی ہے، آج ہم ماننے والے بن جائیں۔ قسم خدا کی رحمتیں روز اترتی ہے، لیکن ہمارے برتن میں اتنے سوراخ ہیں جو وہ سب رحمتیں واپس چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہ کہہ رہی ہے امت کہ ہم دیکھیں گے، تجھ کو اللہ کتاب دے رہا ہے، ہم لیتے ہوئے دیکھیں گے، خدا کو دیکھیں گے، خدا کہہ رہا ہو کہ ہاں ہم نے کتاب دی ہے، اس پر عمل کرو۔
تو اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار یہ کہہ رہے ہیں کہا کہ لے کر کے آؤ سب کو. بڑے لیڈر سب منتخب ہوئے, کتنے بڑے لیڈر منتخب ہوئے, سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پردے میں کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا, فرقان یعنی ایسی کتاب جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے, تم اس کو مان لو شاید کہ تم ہدایت پالو گے. تو یہ لیڈر لوگ سب جگہ گئے ہوئے تھے, کیا کہنے لگے موسیٰ صرف آواز سے ہم نہیں سنے سمجھیں گے بلکہ ہم آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے. اللہ اکبر, تب ایمان لائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی ایسا سوال نہیں کیا کبھی, اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اس وقت جب آپ ہم کو اللہ کو دکھا دیں گے. کسی نے سوال نہیں کیا, کسی نے سوال نہیں کیا, بلکہ ایمان بالغیب لائیں وہ لوگ. ہاں اللہ ہے, آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, لیکن کسی ایک نے بھی نہیں سوال کیا. اور کسی نے کفر کی حالت میں اگر کہا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں تم شک کرتے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا, تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں کل میدان حشر ہوگا اور محمد تیرے سامنے ہوگا اور تو محمد کے سامنے ہوگا, اس وقت تیرے ہاتھ کو اس طرح پکڑ کر کے محمد تجھے جنت میں لے کر کے جائے گا. کفر کی حالت میں کہہ دیتے ہیں وہ آدمی سنا انسنا کر دیا. لیکن جب فتح مکہ کے بعد ایمان لایا ہے اور جب حضرت امیر المومنین کے دربار میں پہنچا ہے اور حضرت امیر المومنین مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ اس شخص کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے سامنے صحابہ کا کیے, اور کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا اگر دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. لوگوں نے کہا کہ کیسے امیر المومنین؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا ہے کل حشر کے میدان ہوگا, تم مرو گے, ایک دن تم کو اللہ زندہ کرے گا, میرے سامنے تم ہوگا, تیرے سامنے میں ہوں گا اور میں تجھے اسی طرح پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا. لہٰذا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے امت محمدیہ نے اور خصوصاً صحابہ نے کبھی بھی رسول اللہ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا. کیوں؟ ہم اور آپ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, نبی بھی نہیں دیکھ سکتے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں دے سکتے ہیں. جب اللہ نے کسی نبی کو اپنا جلوہ دکھانا ہوا تو کیا کیا؟ اس کو معراج عطا کیا. معراج کی ایک شکل ہوتی ہے. خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غم میں نڈھال ہوئے اور آپ کی بیوی چہیتی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور آپ کو غم ستانے لگا اور آپ کے چچا کا انتقال ہوا, آپ غم میں ڈوبے, تو اس وقت میں اللہ نے کہا آ میرے محبوب میں اپنا دیدار تجھ کو کراتا ہوں. تو یہی کرا دیجئے رب کریم. دنیا میں کہا کہ یہاں نہیں ہوتا. دنیا میں ہم دنیا والوں کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں دی ہے کہ یہ مجھ کو یہاں دیکھ لے. لہذا اللہ نے اپنے نبی کو کہاں بلایا؟ عرش پر بلایا اور وہاں اپنا دیدار کرایا. تو ہم اور آپ یہاں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ آنکھ بہت کچھ دیکھتی ہے. کیا ہے؟ بہت کچھ دیکھتی ہے. یہ گناہوں کو بھی دیکھتی ہے, یہ اچھائیوں کو بھی دیکھتی ہے, یہ بری چیزوں کو بھی دیکھتی ہے. اس آنکھ سے پھر کیسے اللہ کے دیدار ہوگے جو آنکھ گناہوں کو دیکھ لے؟ اسی لیے اللہ نے اپنا جلوہ کسی کو دنیا میں نہیں دکھاتا ہے, کبھی بھی نہیں دکھاتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے خدا کو دیکھ لیا تو جھوٹا ہے. کہہ دیجیے آنکھ بند کر کے, وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, نہ خواب میں دیکھ سکتا ہے, نہ اس طرح ظاہری طور پر میں دیکھ سکتا ہے. بلکہ اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں گے؟ دیکھنا ہے تو جنت میں دیکھیں گے, جنت میں دیکھیں گے اور وہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ پوچھے گا جبریل جا کر کے پوچھو میری جنتیوں سے, میرے مہمانوں سے ساری نعمتیں ہیں؟ جنتی کہیں گے ہاں سب کچھ ہے. تو پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ نہ ابھی کچھ باقی ہے, ذرا یاد دلاؤ. لوگ کہیں گے کچھ بھی نہیں, سب ہے میرے پاس. پھر اللہ رب العالمین کہیں گے کسی جاننے والے سے جاننے کے لیے کہو. لہذا لوگ جماعت کی شکلوں میں نکلیں گے اور کسی اپنے قریبی عالم دین کو ڈھونڈیں گے کہ جنت میں کہاں کون عالم ہے. لہذا ملیں گے ان کو کوئی عالم دین تو جا کر کے پوچھیں گے اللہ پوچھ رہا ہے ساری نعمتوں کے بارے میں, کون سی نعمت اب باقی ہے؟ تو عالم دین وہاں کہیں گے ابھی ایک نعمت نہیں ملی ہے جنت میں. باقی کون سی؟ یہ کھانا پینا, یہ شاندار حویلی محل, 70 بیویاں, اب کیا باقی ہے بھائی؟
کیا مولوی صاحب یہاں بھی تو ایسی بات کرتا ہے، یہاں کوئی مولوی کچھ بات کرے تو کہتے ہیں اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ارے کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ مولوی کو خبر ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، بس مولوی کو یہ خبر ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جانے تو کہاں سے کہاں جائے، آسمان پر چلی جائے یا چاند پر جا کر کے کوئی گھر بنا لے، ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اس لیے مولوی کو پتہ ہے کیا ہے، مولوی کو خبر ہے، اس کو مسئلے پر معلوم ہے، قرآن کے اوراق سے اس کو معلوم ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اللہ فرما رہا ہے ہم تو دنیا کو ایک کھیل اور تماشے کی چیز بنایا ہے۔ جس طرح تماشا دکھانے والا کیا کرتا ہے، تماشا دکھاتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، وہاں ایک عالم دین کہے گا ابھی اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے جنت میں، جس دن اللہ کا دیدار ہوگا جنت کی پوری نعمت مکمل ہوگی۔ لہٰذا آ کر کے سب لوگ بولیں گے جبریل اللہ کا دیدار نہیں ہوا، وہ باقی ہے، تو کہیں گے ہاں اب تجھے کوئی صحیح عالم نے بتا دیا ہے۔ لہٰذا وہاں بھی عالموں کی ضرورت ہوگی، اس لیے محبت کیجیے، محبت کیجیے، اس کے علم کی قدر کیجیے، اس کے علم کی قدر کیجیے، اس کے جسم کی قدر نہ کرو بلکہ اس کے علم کی قدر کرو، اس کے مسئلے بتائے ہوئے کی قدر کرو۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ پھر دیدار فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار ہوگی، 15 دن میں کسی کو دیدار ہوگی، اور اللہ اپنا جلوہ وہاں دکھائے گا۔ وہاں کیسے دیکھیں گے؟ اب یہ آنکھ وہاں گناہ نہیں دیکھے گی، وہاں آنکھ ننگی تصویروں کو نہیں دیکھے گی، وہ یہاں آنکھ جس طرح سے گانے ڈھانے ڈھڑے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اب آنکھ وہاں کچھ بھی نہیں دیکھے گی، وہاں بس اللہ کی نعمت، اللہ کا دیدار۔ اسی لیے اللہ اپنے جلوہ پاکیزہ لوگوں کو دکھائے گا وہاں پر، میں اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ لہذا وہ لوگ کہنے لگے نہ دکھائیے تبھی ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ چلو اس پہاڑ پر دیکھو، میں ذرہ سا اپنا جھلکی دکھا رہا ہوں اس پر۔ بس ایک نور نظر آیا، سارے کے سارے مر گئے، دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے، جیسے بجلی کے کڑک ہو، اگر برداشت نہیں کر سکے تو برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح سورج کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹیک نہیں سکتی ہے، اسی طرح اللہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، خدا کی خدائی بے مثال چیز ہے، اس کی تجلی کا کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا ایک جھلک لوگ دیکھیں پہاڑ پر تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، پروردگار پہلے سے یہ لوگ ہم سے بدظن ہیں، اور یہ 70 لیڈروں کو یہاں لے کر کے آیا ہوں، یہ سب مر گئے تو اور باقی لوگ کہیں گے جان بوجھ کر کے موسیٰ مروایا ہے، اے اللہ زندہ کر دے، تو زندہ کر دے، اللہ زندہ کر دے۔ اب پھر دعا کرتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ہے اللہ زندہ کر دیجئے ان کو، نہ میری خیر نہیں ہے، میری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً سب کو زندہ کیا۔ زندہ جب ہوئے ہیں ثم بعثناکم من بعدکم لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ، تم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا، اب تو اللہ کو یقین کر لو۔ وَظَلَّلْنَا، ہاں پھر یقین کیے لوگ، ہاں چلو ہے موسیٰ ٹھیک ہے، چلو کتاب، لیکن زیادہ دن تک کے لیو نہیں قائم رہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد توریت کو بدل ڈالے یہ لوگ، لیکن یہ امت آج بھی کہتی ہے اگر قرآن کا کوئی ایک حرف ادھر سے ادھر کر دیا جان دے دوں گا، لیکن قرآن کو ادھر سے ادھر ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ انگریز اس ملک میں پورے قرآن کے نسخے دلی میں جمع کیا، اور جمع کر کے جمنا کی ندی میں ڈال دیا اور پل بنا دیا۔ میرے بھائی بزرگوں، لوگ اس پر سے گزرتے تھے اور اس کا عقیدہ تھا کہ اب اس ملک میں قرآن نہیں ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی غریب آتا ہے اور کہتا ہے انگریز ہم بھی 10 قرآن تم کو دینا چاہتے ہیں، اگر تمہارے پاس اجازت ہو جائے تم سے تو لا کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ کہا لے آؤ۔ 10 نابینا اندھوں کو لا کر کے پیش کر دیا۔ انگریز نے پوچھا قرآن؟ کہا کہ یہ قرآن ہے، سینے میں قرآن اللہ نے دے دیا ہے، پوچھو اگر ایک حرف فرق کر دیا یہ تو ہم کو قتل کر دینا، ہم کو شہید کر دینا اور سب کو مار دینا۔ پوچھو اس کے سینے میں قرآن ہے، تم کھول کر کے بیٹھو، اگر ایک حرف ادھر سے ادھر ہو گیا، نقطے میں فرق ہو گیا، زیر و زبر میں رد و بدل ہو گیا تو سب کو تم موت کی نیند سلا دینا، پوچھو اس سے۔ انگریز کہا قرآن دکانوں سے خریدنا آسان ہے، سینوں سے ہم کو بدلنا بہت مشکل کام ہے۔
تو میرے بھائیو بزرگوں، آج 1400 صدی گزرنے کے بعد بھی ہمارا یہی ایمان ہے، قرآن کا ایک حرف نہیں کوئی بدل سکتا ہے اور نہ بدلا جائے گا۔ لیکن یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہی توریت کو بدل ڈالے، اور آج وہ اصلی حالت میں وہ کتاب نہیں ہے، اور کسی مذہبی کتاب کو وہ لوگ صحیح نہیں رکھ سکے۔ اللہ فرمائے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھاؤ پیو۔ پھر ایک میدان میں تھے، نہ گھر تھا نہ مکان تھا، تو جب دھوپ نکلتی تھی تو ایک بادل سایہ کر دیتا تھا، یہ لوگ آرام سے دن گزار لیتے تھے، رات ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور اسی طرح ان کی زندگی اور من و سلوہ سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی دیا کھاؤ، وما ظلمناہم، اور تم گناہ مت کرو، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن بہت سارے لوگ ہیں حد سے تجاوز کیے اور گناہ کا عمل کر لیے۔ نعمتیں کب چھین لی جاتی ہے؟ جب آدمی اس نعمت کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بتا کر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے اپنی زندگی کو اللہ سے جوڑیے، اپنا ایمان کو بچائیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کیجیے، جس طرح اپنے کپڑے کی فکر کرتے ہیں، جس طرح اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں، جس طرح اپنے گھر مکان کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی ایمان کی فکر کر لیجئے۔ اور جس طرح دکان مکان کی فکر کرتے ہیں، اور اگر ذرہ سا اگر دکان میں فرق آ جائے، پوری فیملی بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں، کہاں سے یہ نقصان ہو رہا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے، کہاں سے یہ گڑبڑی ہوئی ہے۔ کاش کے گھر میں بیٹھ کر کے ماں بہنیں، مرد عورت بیٹھ کر کے کبھی مہینے میں ایک دن فکر کر لیں، ہمارے گھر سے نمازی کیوں نہیں بن رہے ہیں، ہمارے گھر سے ہمارے بچے نمازی کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں، ہماری اولاد بھی نمازی کیوں ہو گئی ہے۔ ذرا بیٹھ کر کے فکر کر لو، انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ایمان میں تازگی ہوگی، ایمان کی حفاظت کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر آ رہا ہے وہ قصہ، من و سلوہ کھاتے کھاتے یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ نہ یہ اب مزہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہم کو تو چاہیے مسور کی دال چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، یہ سب چاہیے۔ اے موسیٰ یہ ہم نہیں کھائیں گے۔ ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں، کھلاتے ہیں تو ایک کھجور کے ٹکڑے کو تقسیم کر کے سب کھا لیتے ہیں، کوئی فرمائش نہیں کرتی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم کو یہ کھلائیے، ہے کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ فرمائش کر رہے ہیں، ہم کو ککڑی چاہیے، ہم کو مسور کی دال چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا، اچھی نعمت کو ٹھکرا رہا ہے تو چلو ہم تم کو دیتے ہیں، دیکھیے کیسے ملتی ہے یہ چیزیں، لہسن، پیاز، ادرک اور ککڑی، یہ زمین کی چیز ہیں، اور پھر اس کے لیے کیا طریقہ اللہ بتاتا ہے اور کیا مشقتیں آتی ہے، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، محتاج تیرے بندے ہیں، ذرے ذرے کا ہم سب محتاج ہیں۔ آپ دانے دانے کا مالک ہیں، آقا ہیں، پالنہار ہیں، روزی دینے والے ہیں، زمین اور آسمان کا بادشاہ آپ ہی ہیں، آپ ہی سب کے رب العالمین ہیں۔ اے پروردگار، بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ معاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے سیئات کو مٹا کر کے حسنات عطا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پردہ پوشی کا معاملہ فرما دیجئے، درگزر کا معاملہ کر دیجئے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ، نوجوان، بچے، ماں بہنیں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائیے، توکل اور بھروسہ عطا کر دیجئے، نصرتیں، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا کر دیجئے۔ اے اللہ دنیاوی پریشانیوں سے سارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ پریشان ہیں، کوئی روزی کے بارے میں، کوئی ملازمت کے سلسلے میں، کوئی اپنے
بچوں اور بچیوں کی شادی اور نکاح کے بارے میں، کوئی لین دین اور قرضوں کے بارے میں، کوئی بیماریوں کے بارے میں، کوئی صحت کی فکر میں، اے اللہ سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔